نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے رائٹرز، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز آپ لوگوں کو اس بات کا بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کیا کریں کہ آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، سب سے زیادہ کامیاب ہو جائیں۔ اور ایسے رائٹرز، ایسے موٹیویٹرز آپ کو اتنے ملیں گے، ایسی کتابیں بہت ساری ملیں گی، اور لوگ اس کو بہت خوشی سے پڑھتے بھی ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو جتنے بھی اسپیکرز اگر آپ دیکھتے ہیں ان میں ایک چیز آپ کو بڑی کامن ملے گی، ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک کامیابی کا اصول یہ ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی کی ابتدا اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی ابتدا اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتے کہ جس کے بارے میں یہ نہ پتہ ہو کہ اس کا آخری قدم کہاں جا کر پڑے گا۔ نتیجہ سامنے رکھ کر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات تو ایک دنیا کی تجارت کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے، اور جو کہنے والے ہیں وہ بے شمار ایسے لوگ اس طرح کے بہت سارے آپ کے سامنے اصول رکھتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، اس سے زیادہ سچی ہستی کوئی بھی نہیں۔ جو کتاب دے کر ہمیں بھیجا، جو نبی جن رسولوں کے ساتھ ہم کو بھیجا، ان سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان سب نے ہمیں کچھ اصول سامنے رکھ دیا، اور یہ کتاب ہمیں بار بار انہی اصولوں کی طرف لے کے جاتی ہے کہ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کی قوم میں سے بھیجا، جو ہماری بہت بہترین طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، صحابہ اکرام، کہ جن میں سے 10 کو تو دنیا میں ہی خوشخبری دے دی گئی ان کی کامیابی کی، وہ عشرہ مبشرہ کہ جن کے بارے میں کہا گیا، دنیا میں ہی ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ ان کامیاب زندگی کو ان چیزوں کو چیک کریں، آخر انہوں نے کیا چیزیں کی کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ ان سب نے اپنی زندگیوں کا جو ہر قدم ہے نا، وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کیا۔ لیکن آج ہم اس آخرت سے بے خبر ہو کر بس دنیا میں بے لگام بھاگے جا رہے ہیں، اپنی کوششوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ تو وہ چیز جس سے آپ کی ہمیشہ کی کامیابی ہونے والی ہے، تو پھر فکر بھی سب سے زیادہ اسی چیز کی ہونی چاہیے نا، کہ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ اب وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آخرت کی فکر، جس کو ہم نے ایک ٹاپک دیا، ایک عنوان دے دیا ہے کہ فکریں تو بہت ساری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر کیا کرو۔ تو پھر کس چیز کی فکر کریں، کیا چیز جس کے لیے ہم اپنی انرجی کو استعمال کریں۔ اگر ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ مطلب اگر آپ باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پہ بے شمار گاڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ہر ایک سے کچھ بھی پوچھے نا تو وہ سب کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں۔ کہیں پر بھی آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ ضرور آپ کے سامنے اپنی کچھ نہ کچھ مشکل رکھ دیتا، کوئی نہ کوئی پریشانی ہر ایک انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کو اس میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کوئی بھی فکر نہیں ہے، یا اگر ہم اس سے کہیں آپ تم جانتے ہو آخرت کی فکر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ والی فکر ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ اس کا میں 100% دعویٰ کرتی ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی، ایون ہم خود بھی، ہم اتنا دنیا کی چیزوں میں، کاموں میں، مشکلوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ فکر جس کی ہونی چاہیے تھی وہ بھول جاتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو جب ہم ان کی فکروں کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ ہر دنیا کی فکر میں مبتلا ہے۔ اب دنیا کی فکریں کیا ہو سکتی ہیں؟ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی غم ہیں نا، جتنی مشکلیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، وہ سب عارضی ہیں۔ کوئی بھی ایسا غم نہیں ہے جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے۔ جیسے مثلاً کسی بچے کو اگر کوئی کھلونا چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو مل بھی جاتا ہے، یہ اس کا غم ہے نا،
اس کو مل بھی گیا لیکن کچھ عرصے میں کیا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, یا اگر نہیں ملتا تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھول بھال جاتا ہے, غم ختم ہو گیا. دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے نہیں ہوتی ہے. اور غم کیا ہوتے ہیں ہمارے بچے ہیں اسکولوں میں جانے والے, کالج یونیورسٹی کے, ان کو غم ہوتے ہیں کہ ہمارے اچھے سے نمبر آ جائیں, گریڈز آ جائیں. اب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ایک نئے غم میں پڑ جاتے ہیں. اب وہاں پر پہنچ گئے تو اب کوئی انٹرنشپ کے مسئلے میں ہے تو کوئی اس کے لیے اپنی جاب کے لیے آ جاتے ہیں. اب وہاں پر اس غم سے نکلتے ہیں تو جب نوکری میں لگ جاتے ہیں تو پھر اپنے اس غم کو بھول جاتے ہیں. او کبھی مجھے وہ غم بھی تھا کہ میں نوکری کی تلاش میں کتنا مارا پھرا. پھر کچھ غم ایسا بھی ہو سکتا ہے جو شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گیا. مثلاً کسی کو کوئی بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے, اب وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ جوائنٹس کی بیماری ہو جاتی ہے, وہ آپ کے ساتھ ہی ساتھ چل رہی, شوگر ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, وہ کہتے ہیں اب تو آپ کے ساتھ ہی ساتھ ہے. لیکن وہ بھی کب ختم ہو جاتا ہے جب انسان کو موت آتی ہے, مر جاتا ہے تو ان مشکلوں سے نکل گیا نا. اب وہ بیماری جتنی بھی دنیا میں تھی وہ سب ختم. تو اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے غم اور پریشانیاں اور فکریں سب عارضی ہیں, لیکن جو آخرت کا غم ہے نا یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی عارضی. دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنے وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں, دیکھیے موت کے ساتھ انسان سمجھتا ہے شاید وہ ختم ہو گیا, لیکن وہ ختم نہیں ہوتا. وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں, یا یوں ہوتا ہے جیسے سورج یہاں سے ڈوبتا ہے تو وہ کہیں اور طلوع ہو جاتا ہے, لیکن ختم تو نہیں ہو جاتا. ایسے ہی انسان کی زندگی ہے, جب وہ مرتا ہے نا تو پھر اس کا ایک پردہ ہٹ جاتا ہے جو دوسری طرف چلا جاتا ہے, ایک برزخی زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے. اب وہاں جب جا رہا ہے تو اب اس کے پیچھے والے راستے سارے بند ہو جاتے ہیں اور وہ دوسری منزل کی طرف چل پڑتا ہے. اور جب انسان فوت ہوتا ہے تو پھر کیا چلتا ہے اس کے ساتھ؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ اس کے 3 ساتھی ہوتے ہیں, اور 3 میں سے 2 تو گھر پہ ہی رہ جاتے ہیں اور ایک صرف اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے, اور وہ اس کے ہوتے ہیں اعمال ہوتے ہیں, چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. اسی طرح بہت سارے کپڑے ہماری الماریوں میں لٹک رہے ہوتے ہیں. کتنے کپڑے ہمارے ساتھ جاتے ہیں, وہ چند گز کفن کا کپڑا لٹھا سفید. یہاں پر ہم کتنی زمینوں کے مالک ہوتے ہیں, کتنے بڑے گھر ہمارے پاس ہوتے ہیں, لیکن جانے کے لیے وہ قبر کی چند فٹ کی زمین, وہ اندھیری کوٹھڑے, وہ کیڑوں کا گھر, وہ مٹی کا گھر. مطلب ہم اپنے گھر کو سیو کرنے کے لیے کیا کیا لگاتے ہیں, ماربلز, طرح طرح کی چیزیں تاکہ مضبوط رہے, کہیں کچا نہ ہو, کوئی چیز خراب نہ ہو. لیکن وہ جگہ جس کو آج تک کسی نے نہیں پکا کرتے ہوئے دیکھا, کسی نے کہا کہ اس کے اندر AC لگوا دیں, کوئی پنکھے شنکھے لگوا دیں, کوئی کسی کے لیے کر لیں. پھر دنیا میں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو آپ کے عزیز رشتہ دار آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ کی دلجوئی کرتے ہیں. کوئی مر بھی جاتا ہے تو بھی آ جاتے ہیں, کچھ لوگ جانتے بھی نہیں تو بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں, ان کے گھر فوتگی ہو گئی ہے. روٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, ہر طرح سے آپ کو تسلی, ہر طرح سے آپ کو دلاسا دیتے ہیں. تو دنیا کے غم عارضی بھی ہیں, ختم بھی ہو جانے والے ہیں, اور یہاں پر مددگار بھی ہیں. لیکن آخرت کے غم, آخرت کی تکلیف, آخرت کی مشکلیں کہ جہاں کوئی مدد کے لیے نہیں ہوگا, جو کبھی ختم نہیں ہونے والے, کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, کوئی مددگار نہیں اس جگہ پر ہوگا. تو پھر ہمیں فکر کس کی کرنا چاہیے؟ کون سی چیز اس لائق ہے کہ اس کے لیے پریشان ہوا جائے؟ دنیا کا کتنا بڑے سے بڑا کام بھی سوچیں. مطلب کوئی تکلیف ہوتی ہے نا, اس کے بعد بڑی تکلیف بھی سامنے آتی ہے تو چھوٹی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. مثلاً آپ کہتے ہیں آج میرے سر میں بہت شدید درد ہے, بس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اتنی دیر میں بچہ آتا ہے, وہ بخار سے پھک رہا ہے, آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, آپ بچے کے فکر میں لگ جاتے ہیں. اس سے بڑی تکلیف آ گئی نا, پچھلی چھوٹی تکلیف پھر آپ کی فراموش, اس سے بڑی تکلیف. پھر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے آپ کو خبر ملتی ہے آپ کے خاندان کا کسی بندے کی وفات کی. آپ کہتے ہیں یہ بھی کچھ بات نہیں, یہ اس سے بھی بڑی تکلیف, اس کو بھی بھول جاتے ہیں آپ اس تکلیف کو پکڑنے. اور پھر اس سے بھی زیادہ یہ ہو کہ انسان کی اپنی موت آ جائے. سوچیں اس سے بڑی تکلیف کوئی ہوگی؟ لیکن آج دنیا کے غموں میں ہم نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. کیا غم ہوتے ہیں دنیا کے ہمیں؟
اولاد کا غم کھا رہا ہے، اولاد ہے ہی نہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، یہ غم کھائے جا رہا ہے، شادیاں ہو گئی ہیں بچے نہیں ہو رہے، یہ غم کھائے جا رہا ہے. مطلب ایسی ایسی چیزیں جن کی خاطر ہم نے اپنی زندگیوں کو ختم کر کے رکھ دیا، حالانکہ وہ زندگی کس چیز کے لیے تھی، اس مقصد کو فراموش. ایک محدث اپنے کلاس لے رہے ہیں حدیث کی، اور دیر میں ان کا پیغام آتا ہے آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. اپنی کلاس کو نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں اچھا جنازے کا ٹائم جب ہو جائے نا مقرر تو مجھے آ کے بتا دیں. ہمیں غم ہے تو بس کیا غم ہے کہ پوری زندگیاں ان پہ ہم تباہ کیے جا رہے ہیں. وہ غم جو دنیا کی مدت میں بہت عارضی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر دی ہیں. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس آخرت کی فکر کے لیے پھر کچھ سوچنا ہے، کچھ پلان کرنا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. لیکن ہم سوچنے میں بھی پھر معلوم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں پر تنقیدیں، لوگوں کے اوپر باتیں، لوگوں کے بارے میں تبصرے. لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اصل چیز کرنے والی کیا ہے. سورۃ الحشر میں آتا ہے آیت نمبر 18، وَلِتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کام کیا ہے. لیکن ہمارے پاس اس سوچ کے لیے، اس فکر کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ اور بہت ساری فکریں لگ گئی ہیں نا. تو پھر ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج شام تک میں نے مر جانا ہے، کیا تیاری ہے میری؟ مطلب اگر ہمیں کل کا پتہ ہوتا نا کہ مہمان نے آنا ہے کسی نے، تو ہم ایک دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ موت جس کے بارے میں کہا سب سے غیر یقینی، مطلب سب سے یقین والی چیز، لیکن اس کے لیے سب سے کم تیاری ہماری ہوتی ہے. آج صبح کے وقت میں میرا بیٹا صبح جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو اس نے کہا ماما میرے ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی. ہماری کلاس میں سب سے صحت مند لڑکا، سب سے خوبصورت لڑکا، کیا کہ واک کے لیے جاگنگ کر رہے تھے اور راستے میں ایک دم سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. چھوٹا سا، کیا ہے اس کی عمر، مطلب 20-22 سال کوئی عمر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑی عمر میں جائے گا تو ہی فوت ہوگا، اور تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو کہہ رہے ہیں کسی کو بھی کہ کوئی گاڑی روکے تو ہم اس کو ہاسپٹل تک، لیکن کسی نے بھی نہیں، اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر بیچارہ ختم ہو گیا. تو ہمیں تو اپنی زندگی کی بے یقینیوں کی، ابھی دیکھ لیے دنیا میں بھی ہم تو کہتے ہیں باقی کام آتے ہیں، بے شک آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی مدد کرے. آج ہی دنیا میں ہی ہماری نفسا نفسی کا یہ عالم ہے، تو کل پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ کل پھر ہمارے کون کام آئے گا؟ تو مجھے اگر پتہ چلتا ہے کہ میری آج کہ مرنے کا وقت ہے، میں شام تک نہیں رہوں گی، تو پھر مجھے کیا کیا تیاری کرنی ہے، کس چیز کی فکر کرنی ہے. کیا میری نمازیں پوری ہیں؟ کیا میرے اوپر جتنی نمازیں فرض تھیں کیا وہ پوری ہیں؟ کیونکہ وہاں تو ایک ایک چیز شمار کی گئی ہے. پھر یہ کہ جو میرے اوپر فرائض تھے، زکوٰۃ میرے اوپر جو ڈیو تھی، کیا میں نے ساری دے دی ہے؟ کیونکہ ہم سب کہیں تیاری کرتے ہیں تو پھر ساری چیزوں کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر سوچیں نمازوں کا کیا حال ہے، حج میرے اوپر فرض ہو چکا تھا، کیا میں نے حج کر لیا؟ اگر میں ایک بیٹی ہوں تو کیا میں اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے حقوق ادا کر رہی ہوں؟ ایک بیوی ہوں تو اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہوں، اس کی اطاعت گزار ہوں. ایک ماں ہوں تو کیا میں نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا؟ یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں. اور آج ان چیزوں کا سمجھنا اور پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ ابھی سے شروع کر دیں، کل کی پریشانی سے یہی فکر کہلاتی ہے. فکر یہ تھوڑا ہی آپ بیٹھ کے رو رہے ہو یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو اب کیا کریں. فکر تو آپ کو عمل پر ابھارتی ہے نا. تو پھر جائزہ ابھی سے لینا شروع کریں. اور پھر سب سے اہم چیز زبان کا استعمال. کتنے لوگوں کے دلوں کو چیرا ہوا ہے اپنے زبان کے ساتھ، تانے دے کر، کبھی کسی کے بارے میں غیبت کر کے، اور کبھی کیا کچھ اس زبان کے ہاتھوں. جبکہ قرآن میں کیا آتا ہے سورۃ قاف پہ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کو فوراً لکھ لیتا ہے. ہمارے منہ سے بھی ایک لفظ نہیں نکلتا اور حاضر باش نگران اس کو لکھ لیتا ہے. لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے
کتنی باتیں لکھتے جاتے ہیں. اور آپ سوچیے جب ہم بول رہے ہیں نا تو اتنے اب جیسے لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے کتنے پوائنٹس مس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے نگران موجود ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں، ابھی آپ لفظ نکالتے ہیں اور وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، فوراً. گویا ہم اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہیں. سورۃ طارق میں آتا ہے وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں، معزز لکھنے والے. تو وہ رب پھر سب جانتا ہے، جو کچھ بھی ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نامہ اعمال ہر ایک انسان اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے، اور وہاں جا کر اس کے باوجود ہم حیران ہو جائیں گے. وہ کتاب جب ہمارے سامنے کھولی جائے گی نا تو ہمارے لیے ایک سرپرائز ہوگا. اس وقت انسان کیا کہے گا؟ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، نہ چھوٹی سے چھوٹی چیز نہ بڑی سے بڑی چیز، مگر ایک ایک چیز کا شمار کر کے لکھ لیا. ایک چیز، ساری زندگی میں کیا کیا، کتنے جھوٹ بولے، ہم تو بول کر بھول گئے ہیں نا، لیکن وہاں پر شمار کیا ہوا ہے. یہ ایک دن میں 20 جھوٹ بولے تھے، پوری زندگی کو ملٹیپلائی کر کے ہر چیز کا شمار موجود ہے. کتنی غیبت کی تھی، کتنا لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، کتنی لوگوں کے خلاف سازشیں کی تھیں، سب کچھ کتنے لوگوں کا دل دکھایا تھا. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے باقی سب محفوظ ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں. اور سب سے زیادہ چیز تو میں کہتی ہوں شاید ہم کسی کی جان کو تو ہم کیا قتل کریں گے، ہم کسی کی عزتوں کو کس طرح پامال کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسے بات کرنا کہ جو وہ اس کے سامنے کریں تو اس کو بری لگے، یہی غیبت کہلاتی ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ مسلمان کا تو یہ کام نہیں ہے کہ کسی بھی اپنے جسم کے عضو سے، کیونکہ مسلمان کا تو کیا کہا ہے، مومن کا بھائی ہے، ایک جسم کی طرح کہا گیا، ایک جسم کی طرح. اب آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے خلاف تو کچھ نہیں کرتا، یہ کرتا ہے. پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ دراصل اپنے لیے ظلم کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو انسان کا نامہ اعمال ہے نا، یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلی چیز نیت، سوچ، ارادہ. کس نیت سے کوئی کام کیا. آپ سب لوگ یہاں جو آ کر بیٹھیں کیا سوچ کر آئے؟ نہ گئے تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا، وہ فلاں نے کہا تھا تو میں نہ گئی، تو پھر تو وہ کہیں گی کہ میرے کہنے پر آئی نہیں. یا کوئی بھی چیز، تو ان ساری چیزوں کو ہٹا کر یہ سوچیں کہ مجھے اللہ کی خاطر. اگر ارادے درست نہیں ہوئے نا تو پھر جو نیک عمل بھی ہے وہ نیک عمل رہے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو کس لیے کرنا ہے کوئی بھی کام؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ آپ کا نامہ اعمال اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سوچ کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا. بظاہر بہت نیکی کا کام ہے اور اس کے پیچھے ارادے بہت خراب ہیں. اس کی مثال کیا ملتی ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ اور ابھی ریسنٹلی آپ لوگ دورہ قرآن سے گزرے ہیں، مسجد زرار مسجد تھی نا، کس لیے بنائی گئی تھی؟ سازشیں کریں، کس کے خلاف کریں؟ اسلام کے خلاف. اور بظاہر ایک مسجد بنائی جا رہی ہے. تو بہت ہی نیکی کا کام ہے، اس کے پیچھے نیت اور ارادہ غلط ہے تو پھر وہ بھی بدعمل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اور پھر یاد رکھیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا نیت درست کیسے ہوگی؟ جب آپ کا اس کا علم ہوگا، آپ اس کو جانتے ہوں گے. مثلاً فرض کریں اگر کسی میں مثال، آپ خواتین ہیں تو خواتین والی یہ کہ روٹی بنانی ہے، کسی کو روٹی بنانی نہیں آتی، آپ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں، آٹا رکھ دیں، پانی رکھ دیں، وہ جس پہ روٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ رکھ دیں، توا، چولہا، آگ، ہر چیز ہے. اب وہ روٹی پکانی ہی نہیں آتی تو وہ کیا پکائے گا؟ ہر چیز موجود بھی ہے. تو پھر اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کو اس طریقے کو جاننا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا. تو اس لیے کسی بھی نیک عمل کی نیت کے درست ہونے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے علم کی بہت ضرورت ہے. اب یہ علم کہاں سے آئے گا؟
کیونکہ اب تو کتابوں میں اتنا کچھ آپ کو مل رہا ہے کہ سب کچھ ہی علم ہے. مستند علم قرآن اور سنت ہے. یہ کرائٹیریا بنا لیں, اس کے اندر ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا. کچھ بھی اضافہ نہ کریں, خدا را اپنے ہاتھ اپنے منہ سے کچھ چیزوں کا اضافہ نہ کریں کہ اللہ کا ناراض ہو جائے. کہ کیا کہا جاتا ہے کہ جو شخص جھوٹی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ. پھر یہ کہ انسان کا عمل اس کی سوچ کے بعد اس کے بول سے بنتا ہے, کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. الکلمۃ طیبۃ صدقہ, اچھی بات بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اچھی بات بھی صدقہ ہے. ہم صدقے کے لیے عموماً صرف مال اور دولت اور پیسہ اور یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن یاد رکھیے اچھی بات کرنا بھی صدقہ. اچھی بات میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنا, اچھا مشورہ دے دینا, کسی کو نصیحت کر دینا, یہ سب چیزیں. بعض اوقات انسان کچھ غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا, اور اس وقت میں اس کو کوئی سمجھا دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا. یہ سب سے بھلی بات ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا چھوڑو نا, اب جو کر رہے ہیں میں کیا کروں. تو پھر ایک مومن کو, مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے نا, باقیوں کے لیے بھی ویسا ہو جائے. جیسے بھی انہوں نے کہا نا کہ بہن بھائیوں میں بھی آج یہ چیزیں آ گئی ہیں, اور وہ کس چیز کے لیے آئی ہیں؟ دنیا کی محبت. شاید ہم نے دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے, جبکہ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ آج صبح میں ہی ہماری جو ڈیتھ ہوئی, کہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا, اور کسی کو بھی نہیں یہ بتایا جاتا کہ ابھی تمہاری موت آنے والی ہے. کہ ہم کہتے ہیں اس وقت میں ہم اپنے آپ کو سارے معاملات اپنے درست کر لیں, جس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اس کو معافیاں مانگ لیں. لیکن آپ جب یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ مہلت ہمیں مل رہی ہے کہ اپنے کھاتوں کو بل کلیئر کر لیں. تیسری چیز انسان کا عمل ہے, جو انسان کا 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. کسی بھی انسان کا عمل 2 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک کیا ہے؟ اس کا ذاتی عمل, یعنی اس کی ذاتی عبادات ہو سکتی ہیں, اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کا حج. اور ایک ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ معاملات. دوسروں انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا, یہ بھی قیامت کے دن دیکھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. یہ کرائٹیریا کہاں چلا گیا؟ یہ تو ختم ہی ہو گیا نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً اپنے غلام سے کو کچھ پیسے دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں 2 جوڑے کپڑے لے کے آؤ. 3 درہم دیتے ہیں اس کو. ایک جوڑا لاتا ہے 2 درہم کا, ایک لاتا ہے 1 درہم کا. 2 درہم والا ذرا اچھا والا تھا, دوسرا کا. اب 2 درہم والا جو اچھا نرم تھا وہ اس کو دے دیتے ہیں, تم جوان ہو تم پہنو اس کو. یہ کرائٹیریا ہمارے اندر تو نہیں ہے. اتنا ظرف اللہ ہمیں بھی دے دے کہ جو دوسرے کو دے رہے ہیں, دوسرے کو پریفر کر رہے ہیں, دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں, یہ کل میرے کام آنے والا ہے, جس کی فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے. آج دنیا میں ہمارے پاس امن نہیں ہے, فکریں بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں, کہ ایک دوسرے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے جنت جو جگہ ہے نا وہ بہت پرامن ہے, اور یہ وہاں وہی لوگ جا سکیں گے جو دنیا میں بھی امن کو پسند کرتے ہیں. اب جو دوسرے کو گڑھے میں جانے دے رہا ہے تو کیا امن پسند ہے؟ جو دوسروں کا حق کھا رہا ہے وہ امن پسند ہے؟ جو دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ امن پسند ہے؟ تو پھر جنت جو ہے وہ ہر طرح کی نفرتوں سے بالکل پاک ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو تم سے کٹے اس کے ساتھ جڑ جاؤ, جو تمہیں محروم کرے اس کو دو. رشتے تو پھر ایسے بنتے ہیں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت ان کا کرتا ہوں, میں ان سے ساتھ جڑتا ہوں وہ مجھے کاٹ دیتے ہیں, میں ان کے ساتھ خیرخواہی کرتی ہوں وہ کرتا ہوں وہ میرے سے بدخواہی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تم ایسا جو کہہ رہے ہو اگر ایسا ہے تو تم ان کے منہ میں آگ بھر رہے ہو. مطلب یہ کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں, تم درست کر رہے ہو, ان کے غلط کاموں کی وجہ سے وہ اپنے غلط انجام کو پہنچ جائیں گے. لیکن پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا مجھے ایسے ہی سمجھ رکھا ہے, اگر وہ میرے سے ایسا کرے گی میں اسے آگے کر کے دکھاؤں گی. ہمارا تو یہ انداز ہوتا ہے نا, کیونکہ شیطان اندر سے وہ تکبر کی کیفیت بھی لا رہا ہو نا, یہ اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتی ہے, میں کچھ بھی نہیں. تو
پھر مسلمان کا، ایک مومن کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، اس کی اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے. تو پھر اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو جائے. حساب ہوگا نا ہم سب کا. ہر بار ہم ان باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب ہمارا حساب کیا جائے گا، اور جس کا حساب ہو گیا اس کی تو بس پکڑ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کل حساب ہوگا کہ جب ہر نامہ اعمال کی ایک چیز ہمارے سامنے رکھی جائے گی اور دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا. تو آج کیوں نہ ہم اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں؟ آج کیوں نہ اپنے اوپر ہم کچھ چیک اینڈ بیلنس، ایسی کچھ چیزیں اپنے اوپر رکھ دیں کہ خود کو چیک کرتے جائیں، پرکھتے جائیں آج دن میں کتنی غلطیاں کی. جیسے کہا نا شمار کیا جائے گا، وہاں بتائے گا آج اتنے جھوٹ بولے، اتنی غلطیاں کی، اتنے گناہ کیے. ہم خود چیک کرنا شروع کر دیں. اس چیک کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اس کی کوشش کریں گے پھر کہ آج اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں اور کل اس کو اتنی نہیں ہونی چاہیے. جب ہم اس اسٹرگل میں ہوں گے نا، پھر ہماری چیزیں کم ہو جائیں گی. اور پھر اگر تب بھی نہیں کم ہو رہی، پھر کیا کریں؟ دعا کریں، دعا بھی کریں، اور پھر اپنے اوپر کچھ پلنٹی بھی لگا لیں، کچھ سزا رکھ لیں اپنے اوپر. اتنی مجھ سے میری زبان سے غلط باتیں نکلی، میں نے اتنا صدقہ کرنا ہے، اتنے نوافل پڑھنے ہیں. تو کچھ اپنے لیے چیک کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں مقرر کر لیں، تبھی شاید ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. پھر یہاں پر جیسے کہا جا رہا ہے نا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا اس وقت انسان کہے گا اللہ تعالیٰ میرا واپس پلٹنا ہو. لیکن آج تک جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے واپس آئے ہیں؟ کبھی کہا ہو کہ قبر میں ڈالنے لگے تو مردے نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں جانا، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے. اکثر لوگ فوت ہوتے ہیں نا، تو کیا لوگ پیچھے کس چیز کو رو رہے ہوتے ہیں؟ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑا ظلم ہو گیا، ابھی تو اس نے امتحان کیے تھے، ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی، ابھی تو اس نے دیکھا ہی گیا. تو کسی کے کہنے سے کوئی باہر آ گیا؟ جو وقت مقرر ہے وہ جہاں پر جس حالت میں ہے اسی حالت میں چلا جائے گا. آج میں کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ کسی محدث کے پاس کچھ لوگ جیسے درس سننے کے لیے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو کہتا ہے کہ میں نے آج ہم جب آ رہے تھے تو راستے میں میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا جس میں 2 لڑکے تھے، اور جب ہم ان کے قریب گئے، ایک لڑکا جو تھا وہ اس کا جسم ابھی گرم تھا، مجھے لگا شاید زندہ ہے، میں نے اس کو آوازیں دیں اور اس کے حال حلیے سے لگ رہا تھا وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے. اور جب دوسرے والے کو دیکھا تو اس کے سر کے اندر سے نا جیسے مغز پھٹ کے، سر پھٹ کے باہر آ چکا تھا. اس کے پاس ایک کیسٹ پڑی تھی، کیسٹ کے اوپر کچھ گیت گانے جیسے تم ہی میرا نغمہ، کچھ اس ٹائپ کا رائٹنگ تھی اس کے اوپر، گویا گانوں کی کیسٹ تھی جس کے اوپر وہ مغز کا کچھ حصہ نکل کر اس کے اوپر پڑا ہوا تھا. اور میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ 2 لوگ جو فوت ہو چکے کس حالت میں گئے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ کیسٹ چل رہی ہو اور گانے بج رہے ہوں اور ایکسیڈنٹ کی کیفیت ہوئی اور اسی جگہ پر موت ہو گئی. پلٹنے کا موقع تو کیا، ہمیں یہ بھی نہیں ہمارے ذہن میں آتا کہ ہم زبان سے کیا منہ سے نکالیں، کیونکہ جس حالت میں انسان مرتا ہے نا اسی حالت میں اٹھایا بھی جاتا ہے. اور آخری کلمہ انسان کا کس پر ہوتا ہے؟ اگر تو جس کو کلمہ مل گیا اس کی تو کامیابی ہے. لیکن وہ کلمہ کس کو ملے گا؟ جو زندگی بھر گانے سنتے رہیں، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہیں، کیا ان کو یہ چیز ملے گی؟ تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں ان لوگوں کی روحوں کو لینے کے لیے کیسے فرشتے آئے ہوں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا نیک روح کے لیے کیسے فرشتے آتے ہیں، خوبصورت شکل والے، ریشم کا کفن لے کر، خوشبوؤں کے ساتھ بسا ہوا. لیکن اللہ کے نافرمان کے لیے کیسے آتے ہیں؟ انتہائی ہیبتناک قسم کے، اتنے بدصورت کہ روح ان کو دیکھ کر ہی وہ اپنے جسم سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی. ٹاٹ کے بدبودار کفن لے کر آتے ہیں جس میں اس کی روح کو لپیٹ کر لے کے جایا جاتا ہے. تو پھر ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا اور اس وقت وہ کہے گا کہ مجھے واپس لوٹایا جائے، لیکن موت کے وقت میں کسی کی واپسی نہیں. اور وہ کیوں واپس آنا چاہے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ وقائلها. کیا کہے گا کہ
اب میں جاؤں تو ہو سکتا ہے میں وہ عمل کر کے آؤں جو میں چھوڑ آیا ہوں، وہ نیک عمل کر لوں جو اللہ تعالیٰ آپ چاہتے تھے، جس کے لیے آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا۔ اب مجھے جانا ایک بار لوٹنا ہو، لیکن کیا کہا جائے گا؟ کلّا، ہرگز نہیں، یہ سب تمہاری صرف منہ کی باتیں ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن کی۔ برزخ کہ وہ پردہ، برزخ کو کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پردہ، اونٹ، دیوار، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی برزخی زندگی، چاہے وہ قبر کے اندر ہے، چاہے وہ جہاں پہ بھی اس کی موت ہوتی ہے۔ آل فرعون کہاں پر مرے تھے؟ پانی میں، سمندر میں، لیکن ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ہر روز ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ ان کی برزخی زندگی ہے، اور آخرت میں اشد العذاب کی طرف لے کر جائے گا۔ تو یہاں پر یہ کہ ہر ایک انسان پھر مرنے کے بعد ایک برزخی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ پانی کے اندر مرا ہے، چاہے وہ آگ میں مرا ہے، چاہے وہ کیسی بھی حالت میں ہے، زمین کے اندر دبا دیا گیا، ان سب کے لیے ایک زندگی، برزخی زندگی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ قبر کا گھر کیڑوں کا گھر ہو سکتا ہے، یا پھر ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں واقعی اس فکر کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں، ڈر ڈر کر، بچ کر، کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو وہ میری آخرت ہے وہ اس میں تباہ ہو جائے۔ اس آخرت کی فکر میں جب زندگی کو گزارتے رہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو پھر جنت کا باغ ہی بن جاتی ہے قبر بھی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، سارے رشتے کٹ جائیں گے۔ سور پھونکنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتہ تیار بیٹھا ہوا ہے، الرٹ ہے، اللہ کی طرف یوں اس نے نگاہوں کو اٹھایا ہوا، جیسے حدیث میں آتا ہے دو چمکتے ستارے، اتنا ایکٹیو ہے، منہ میں سور رکھا ہوا ہے، ادھر سے اشارہ ہو اور ادھر وہ بجا دے، اس میں پھونک دے۔ تو وہ قیامت کے وقت میں ایک سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے سب مر جائیں گے، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا جس میں سب لوگ اٹھ جائیں گے، جو پہلے سے مرے ہوئے ہیں، جب سے دنیا بنی اور قیامت تک کے لوگ، وہ سب اٹھ جائیں گے۔ اس وقت میں اٹھنے کے بعد کی یہاں کیفیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سب رشتے ختم۔ سب رشتے ختم کیوں؟ حالانکہ سب وہاں موجود ہیں، میرے باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میرے بہن بھائی بھی ہیں، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، پھر رشتے سارے کہاں گم ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہر ایک انسان اپنی ہی فکر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ اس دن ہر ایک انسان بھاگے گا دوسرے سے۔ کس کس سے بھاگے گا؟ بھائی سے بھاگے گا، و امہ و ابی، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، و بنی، اور اپنے بیٹے سے۔ اس روز ہر شخص اپنی حال میں ایسے مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ اس دن ایسے لگے گا جیسے سب رشتے کٹ گئے، کوئی کسی کا نہیں۔ ہر ایک انسان اتنے ہجوم میں بھی نہ اپنے آپ کو تنہائی محسوس کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس وقت جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، کس چیز سے؟ نیکیوں سے، نیک اعمال سے، وہی لوگ فلاح پا جائیں گے، وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جن کی نیکیاں کم نکلیں، وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ جوں کے انڈے کو کہتے ہیں ثوابہ، جوں کا انڈا ہوتا ہے نا جو لیک ہوتی ہے، ثوابہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی زیادہ نکل آئی تو وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر اس کے برابر نیکی کی ضرورت ہوئی اور وہ نہ ہوئی تو جہنم میں چلا جائے۔ تو پھر سوچیے ہمیں نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے۔
پھر ہمیں نیکی کمانے کے کسی بھی موقع کو کیا ضائع کر دینا چاہیے. چاہے کسی کو پانی پلانا ہے، اب گھر والے واضح دے رہے ہیں فلاں کو پانی پلا دے، کوئی دروازہ کھول دے، کوئی ایسا کام کر دے، ہم بیٹھے کے بیٹھے سستی کے مارے بیٹھے رہ جاتے. میرا نہیں خیال کہ پھر ہم اس چیز سے نہ اٹھائیں فائدہ کہ جب وہ وقت جب ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا اور ایون ایک دوسرے کو آواز بھی لگائے گا، فلاں تمہارے پاس تو بہت ساری ہیں، ایک ہی دے دو پلیز. کیونکہ جس کے پاس نیکیاں زیادہ بھی ہوں گی نا، پھر اس کو وہاں درجوں کی فکر پڑ جائے گی کہ جنت میں اعلیٰ درجے، لیکن کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا اپنے. تو پھر ان خسارے والوں کا انجام کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، جہنم اور اس میں ہمیشگی. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کبھی بھنی ہوئی سری دیکھی ہے؟ جب اس کو جھلسایا جاتا ہے آگ میں تو اس کا چہرہ پھر کیسا نکل آتا ہے، یوں دانت اس کے باہر آ جاتے ہیں. ایسی حالت ہوگی ان لوگوں کی جن کے پلڑے نیکیوں سے ہلکے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے. کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ ہماری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کیا کہیں گے، جواب دیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اللہ تعالیٰ ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی، بدقسمتی ہم پر چھا گئی کہ ہماری لذتیں، ہماری خواہشات ہم پر غالب آ گئی تھیں. دنیا کی لذتوں میں اتنے پڑ گئے، گناہوں کی لذتیں اتنی ہو گئیں کہ ہمیں اپنے انجام بھی سے ہم غافل ہو گئے. ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. ضالین کا لفظ جو ہے نا وہ ضلل سے ہے، ایک چیز کو دوسرے میں اس طرح مل جانا کہ پہلی کا نشان باقی نہ رہنا. جیسے پہلے زمانوں میں ہوتا تھا نا کہ کچی جگہوں پر لوگ چلتے تھے، قدموں کے نشان بنتے جاتے، اور پھر کیا کرتے تھے، اگر کسی نے اس کی جگہ پر پہنچنا ہوتا تو ان قدموں کو تلاش کرتے کرتے. جیسے چور کے بھی اکثر یہ اب تو یہ بن گئی ہے نا ہماری پولیس. پہلے لوگ کیسے کرتے تھے، وہ کھوجی کیسے کھوج لگاتے تھے، انہی نشان قدم کو تلاش کر کر کے. لیکن کیا ہو، جب بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے تو وہ نشان قدم مٹ جاتے ہیں. پھر وہ نشان قدم مٹ جاتے ہیں تو پھر آپ اس جگہ تک پہنچ نہیں پاتے. ایسے ہی جیسے انسان اپنا راستہ گم کرتے ہیں. تو یہ وہ ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے اتنے گم کر دیا، اتنا ڈوب گئے کہ اپنا راستہ گم کر دیا. یہ وہ بدقسمت لوگ تھے. اس وقت پھر کیا کہیں گے، ربنا اخرجنا منہا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال دیں، ہم نکلیں. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اب ہم نے پڑھا، ہمیں مہلت ملی، اب اگر ہم پھر بھی نہ پلٹیں تو پھر کیا ہے. تو جب اس وقت یہ بات کہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. اخسا کہتے ہیں کتے کو دھتکارنے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہٹ ہٹ، اس طرح کا کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ایسے وقت میں ان کو یوں ذلت کے ساتھ دھتکار دیا جائے گا، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. ایک تو پہلے ہی دکھی ہیں بیچارے کہ میرا کیا انجام ہوا، میرا بنے گا کیا، پیچھے کچھ چیز ایسی سوچ چھوڑ کے نہیں آئے. اولاد کو بھی اس حال میں چھوڑ کے آئے کہ وہ بھی بیچاری، جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو وہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے چھوڑا ہے. ان کو تو ایسا تیار ہی نہیں کیا کہ وہ کچھ آخرت میں ہماری بچت کا، اپنی بھی بچت کا نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے کیا کریں گے. اس تکلیف کے ساتھ پھر یہ ذلت کا اضافہ، سوچیں انسان کی کیا حالت ہوگی. ہم سب اپنے آپ کو وہاں پر کھڑا ہوا پائیں، مجھ سمیت. میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا تو یہ مت سمجھے گا صرف آپ کو سنا رہی ہوں. بولنے والا پہلے اپنے کانوں کو سنا رہا ہوتا ہے، اس کے کان پہلے خود سن رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو میرے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، مجھے ہدایت دے دے. تو پھر یہ ہم سب کے لیے کہ آج ان چیزوں کو ہم سمجھ لیں، یقین کریں تبھی ہم بچ سکتے ہیں. پھر ان کا ایک جرم بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ وہ تھے، انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین.
تم وہ لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب یہ کہتے تھے نا، مجھ سے دعا مانگتے تھے، اے میرے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، دین والوں کا مذاق، وہ آ گئیں بھرکے والیاں، اب یہ آ گئی ہیں نا، تو اب تو اس نے یہ بس اللہ کی باتیں کرنی ہے، بس اب کوئی بھی نہیں، اشارے کرنا ایک دوسرے کو، یوں ٹھوکے لگانا اور ایسی ایسی چیزیں کہ دین والوں کا مذاق، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ انسان دوسروں کے مذاق اڑانے میں یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو جن کا تو مذاق اڑا رہے تھے، آج ان کو تو ان کے صبر کا پھل مل گیا اور وہی کامیاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں ایک نقشہ بھی اسی طرح کھینچا گیا کہ جہنم میں جہنمی ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے وہ کہاں ہیں جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، وہ دنیا میں جو ہم سے کمتر سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ تو دوسری طرف چلے گئے، اور ہم جو بظاہر دنیا میں بڑے کامیاب، بڑے امیر کبیر، بڑے صاحب اقتدار، بڑے مانے جانے والے لوگ، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اللہ کی آیات، اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے کسی اور انجام تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین قال لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ بتاؤ زمین پہ تم کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے۔ شمار کرنے والے سے پوچھ لیں، یہ کیا کیفیت ہوگی انسان کی جو زندگی میں اپنی بھرپور زندگی گزار کے آ گئے ہیں، 50 60 70 80 تک بھی گئے ہوں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ، سوچیں ذرا، امیجن کریں۔ تو پھر اس چیز کو جس کو ہم آخرت میں ہم سمجھ لیں گے کہ یہ تو کچھ حصہ ہی تھا زندگی کا، جو ہم دن کا کچھ حصہ تھا جس کو گزار کے آئے ہیں، پھر اس کی ہی فکروں میں گزار کے آ گئے، اسی کی پریشانیوں کو ہی اپنی ہمیشہ کی پریشانیاں بنا لیا، فکر کی نہ تو آخرت کی نہیں کی۔ ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کر دیا؟ انکم الینا لا ترجعون، کیا تم میری طرف لوٹ کر نہ آؤگے؟ آج کیا چیز بے فکر کرتی ہے انسان کو؟ جب طالب علم کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کے پیپر نہیں ہونے، تو وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ بے فکرہ، پیپر کون سے ہونے ہیں؟ لیکن جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ رزلٹ ہمارے ہاتھ میں دیا جانا ہے، پھر اس کی فکر اس کو کام کروا دیتی ہے۔ تو پھر ہم سب کو آخرت کی ایسی ہی فکر کرنی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں عمل پر آمادہ کر دے، جس کی فکر میں ہم آج اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو درست کر لیں۔ مالک بن دینار، جن کے بارے میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ بہت روتے ہیں، ان کی بیٹی پوچھتی ہیں آپ اتنا کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے اتنی نیکیاں کی ہیں، آپ اتنے نیک ہیں، پھر کیا چیز آپ کو رلاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے الحمدللہ کہ میں اچھے کام کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ فکر یہ ہوتی ہے کہ جب میں مروں گا اس وقت میں میری کوئی کام میں کوتاہی نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ کر رہا ہوں، کیونکہ کسی کو اپنے انجام کا نہیں پتہ۔ تو ہم سب بھی اپنے خاتمہ بالایمان، اپنے اچھے خاتمے کی دعا کیا کریں۔ یہ وہ مالک بن دینار ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کا بھانجے نے سوچا کہ ایک دفعہ دیکھوں میں میرے ماموں کیا کچھ اپنی عبادات میں کیسے ہیں۔ تو کہتے ہیں رات کا وقت اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتے ہیں اور وہ دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے ماموں کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، روتے جا رہے ہیں، قیام میں رکوع میں بھی رو رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو بھی رو رہے ہیں، اور مستقل پڑھے جا رہے ہیں، مستقل اپنی نماز کے اندر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ان کو نیند نہیں آ رہی۔ نیندیں کیا چیز اڑاتی ہے؟ فکریں۔ کہتے ہیں رات کا آخری پہر آ گیا اور اس وقت میں کیا کہتے ہیں اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ قبول ہونے والے ہیں کہ نہیں، لیکن میری اس سفید داڑھی کا خیال کرنا اور مجھ کو بخش دینا۔ ہم نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں کن چیزوں میں؟
ہم روتے ہیں تو کس کے لیے؟ دنیا کے مزے، دنیا کے انجوائمنٹس، یقین کریں یہ بالکل تھوڑی دیر کے لیے ہیں۔ کسی گناہ میں بھی اگر لذت محسوس ہوتی ہے نا تو یاد رکھیے وہ لذت اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک آپ اس گناہ میں ہیں۔ مثلاً کوئی چیز اگر آپ کھا رہے ہیں اور وہ حرام ہے اور آپ کو پسند ہے، چاہے وہ حرام ذریعے سے اختیار کی گئی ہے یا وہ فی ذاتی ہی حرام ہے، اس وقت میں کیا ہے کہ اس کا مزہ جب تک آپ کی زبان پر ہے پھر ختم، لیکن اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو اس چیز کے لیے کرنا ہے کہ اپنے کل کے بارے میں اور ہر اس چیز سے اپنی زندگی کو خالی کرنا ہے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو پیور کرنا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ ہمیں وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کو غضب کو دعوت دینے والا ہے، کیونکہ کل آخرت میں کوئی انسان بچ نہ سکے گا الا یہ کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ کی رحمت کس پر ہوگی؟ آج ہم نے نا بڑے اپنا دین کو نا کچھ عجیب سا بنا لیا، اپنی مرضی سے ہم نے اللہ سے کچھ چیزیں منسوب کر لی ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سفارش کریں گے کیا کہ کوئی آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ تعالیٰ یہ ایک جھوٹا آ رہا ہے آپ اس کو معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ یہ زناکار ساری زندگی زنا کر کے آیا ہے آپ اس کو بخش دیں؟ تو پھر کس خوش فہمیوں میں ہم جیتے ہیں؟ ہم سب کو اپنے حصے کا عمل خود کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اور یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب ان کے حقائق کو آپ جانیں گے، ان کی حقیقتوں کو پتہ چلے گا۔ مجھے جیسے سب لوگ جا رہے ہیں ویسے مجھے بھی جانا ہے، لیکن کب ہمیں یقین نہیں آتا؟ جب ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بس اسی کو سوچتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ پر پڑا ہوا نہیں دیکھتے۔ ہم روتے بھی ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، تو کس چیز کے سوچ کے کہ وہ فلاں شخص یا اپنے ہی کسی پیارے کو سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھتے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، کوئی فوت ہوتا ہے نا تو ہم اس سے متعلقہ یہاں کے لوگوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم وہ جو جا رہا ہے اس کی آگے کی فکر نہیں ہوتی کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوت ہوتا تھا نا تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اتنی دیر دعا کرتے تھے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے، کہ کیوں؟ اس وقت تمہارا بھائی کو استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس وقت دیگوں کے دم کھول رہے ہوتے ہیں کہ میت کو دفنائیں ہیں، چلو کھانا کھائیں، لیکن وہ وقت ہوتا ہے جب اپنی میتوں کے لیے دعا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان حقائق کو سمجھنے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی، اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اس کی فکریں ہمارے لیے ہمیشہ کی فکریں بن جائیں، دنیا کی فکروں کو ہم ایک طرف کر دیں، اور جب اس کی فکر لگ جائے گی نا یقین کریں یہ فکریں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔